انتخابات کے وقت ضرور ایسی باتیں جو سامنے اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ عوام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز جا رہی ہیں، وہ انتخابات کس پلیٹ فارم پہ، کس سلوگن پہ، کس مینیفیسٹو پہ لڑ رہے ہیں۔ اور اگر آئین میں ترامیم کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور ہوتی ہے، ہونی چاہیے، تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ موقف کیا ہے؟ جب پاکستان میں منتخب حکومتیں نہ ہوں تو پھر یہاں پہ رجحانات ہمیں نظر آتے ہیں سینٹرلائزیشن کے، کنسنٹریشن آف پاور کے اور یونٹی آف کمانڈ کے، اور وہی چیز ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ یہی اعتراضات ہیں کہ بہت سے اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے ہیں جس سے مرکز کمزور ہو گیا ہے اور مرکز کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو واپس اگر ان میں سے کچھ کو واپس کر دیا جائے تو سینٹر مضبوط ہوگا۔ تو یہ فلسفہ ڈیفرنٹ ہے، یہ فلسفہ ہے مضبوط سینٹر، مضبوط پاکستان، اور 18th امینڈمنٹ کا فلسفہ تھا مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان۔ 18ویں ترمیم میں جو سب سے زیادہ قابل اعتراض بات میری دانست میں ہو سکتی ہے ہمارے اداروں کے لیے، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کا جو NFC کا ایوارڈ ہے، وہ جو ایک دفعہ اپروو ہو جاتا ہے، وہ اگلے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر اس میں کم نہیں ہو سکتا۔ اور وفاقی حکومت کا حال بہت پتلا ہے، وہ نہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر پوری کر پاتی ہے، نہ وہ قرضوں کی واپسی کر پاتی ہے، نہ قرضوں کے اوپر سود واپس کر پاتی ہے، اس کا شیئر اتنا کم ہو گیا ہے۔ ایک فیڈریشن ہے جس کے ذمے ملک کا دفاع ہے۔ اٹ از دی obligation آف دی گورنمنٹ، سو اٹ از اسی لیے پریزیڈنٹ جو ہے ہی از دی چیف کمانڈر۔ تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ دفاع والوں کو اس سے مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں میرے جیسے لوگوں کو اس مسئلہ ہے کہ ہمیں ان معاملات کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں سب سے بڑا آئٹم جو ہے وہ ہے فورن ڈیٹس، قرضوں کی واپسی، اس کے بعد ڈیفنس آتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ڈیفنس ایلوکیشن میں کبھی کسی حکومت نے کنجوسی سے کام لیا ہے، انہوں نے پیسے جو ہیں وہ پرووائڈ کیے ہیں۔ آپ کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، آپ کا جو باقی پروگرام ہے، اب آپ کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ دفاع کے لیے ہے اور انرجی کے لیے ہے، اور اس کے اندر نیوکلیئر میڈیسن اور یہ سب چیزیں ہیں جس پہ ڈھیر سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اور کیا اس کا فائدہ وفاق کو ہے؟ نہیں، پورے پاکستان کو ہے۔ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کرنے کی ایک واحد وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ڈیفنس بجٹ کم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بنیادی طور پہ اس پہ صرف ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے جن کا تعلق ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز اس سے بہت کمزور ہو گیا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہو سکتا ہے کام، یہ فیزیبل ہے۔ ہاں، کچھ ایک پروپیگنڈا ضرور چل رہا ہے، اور وہ پروپیگنڈا شاید وہاں سے آتا ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ادارے ہیں وہ آپس میں ان کے اندر کوئی ٹینشن آ جائے۔ آئی ڈونٹ تھنک 18ویں ترمیم جو ہے اس کو کسی ادارے سے، اگر کسی ادارے کو کسی بھی آئینی ترمیم یا قانون کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جس کو اس کو ڈیبیٹ بھی کرنا ہے، جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ چونکہ 18ویں ترمیم کا ایک بڑا حصہ پروونشل اٹانومی سے متعلق ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، اس کے بارے میں کوئی ترمیم لانے کا خیال ظاہر کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ پرانے مدعے پھر سے اکھاڑے جائیں اور وہ تمام خرابیاں جن کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کور کر لیا ہے وہ پھر دوبارہ سے پیدا ہوں۔ کچھ شکایات تو پیدا ہوئی ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب نئی پارلیمنٹ آپ کی الیکٹ ہو جاتی ہے تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے، اور وہ کمیٹی یہ جائزہ لے کہ 2010 سے لے کر آج تک اس کی امپلیمنٹیشن کی کیا پرابلم پیدا ہوئی ہیں، فائنینشیل کیا ہیں، ایڈمنسٹریٹو کیا ہیں، صوبوں کی کیپیسٹی کا بھی وقتاً فوقتاً ایشو ریز ہوتا ہے، اور سینٹر کی خواہش کے چیزوں پہ قبضہ کیا جائے،
یہ مسئلہ بھی ہے۔ 18ویں ترمیم اور باقی ترامیم جب آپ دیکھیں، چاہے وہ 25ویں ہے، وہ آپ کی ترمیم کو ایسی ہے جس میں آپ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو، اور 2/3 اکثریت اب جب ہوگی تو صرف وہی کافی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور اس کو پروپیگیٹ کرتا ہوں، اور ہمیشہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کا ایک موقف ہوگا، آپ اس موقف کو سامنے لائیے، اس پہ ایک لائیولی ڈیبیٹ کریں۔ اگر مثلاً قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این، جس کی امید بہت کم ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی جیت سکے، لیکن اگر فرض کیجئے وہ جیت بھی جائے 2/3 میجورٹی، تو سینٹ میں تو اس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ تو یہ تمام پارٹیوں کا اتفاق رائے بہت ضروری ہوگا، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کا، ان کا اتفاق رائے ہوگا، اور یہ قانونی طور پہ اگر آپ اسے پاس کر بھی لیں تو پولیٹیکلی انکریکٹ ہوگا اس کو بغیر اتفاق رائے پیدا کیے اس کو پاس کرنے کی کوشش کرنا۔